لوگوں میں نا آج کل کیا نوجوان اور کیا بوڑھے، میں تو ینگسٹرز کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ یار آپ لوگ حسد کیوں کرتے ہو؟ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو نواز دیا، آپ کے دوست کو، آپ کے کزن کو یا کسی کو نواز دیا اتنا، وہ اتنا اماؤنٹ ارن کر رہا ہے، یا اس میں ایک ایسی کیپیبلٹی یا ایسی انٹیلیجنسی اللہ تعالیٰ نے اس پہ رکھ دی ہے، تو پھر آپ اسے حسد کیوں کر رہے ہو؟ آپ خوشی بھی تو اظہار کر سکتے ہو نا اسے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس قابل کیا کہ وہ اتنی زیادہ اماؤنٹ ارن کر رہا ہے، یا وہ اپنے فائنینشلی اتنا اسٹیبل ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا بزنس اتنا رن ہو رہا ہے، آپ اس سے آپ ہرس بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ ہرس نہیں کریں گے، حسد ضرور کر لیں گے۔ حسد کرنے والوں کے بارے میں آقا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف کرے، مفہوم ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو، مطلب سوکھی لکڑی جو ہے وہ اس کو اگر آپ لگائیں تو کتنی جلدی سے آگ پھیلے گی نا، کتنی تیزی سے آگ پھیلے گی۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیکیاں ختم ہو، مطلب آپ ہرس بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ لائک اب یہ آپ کا ایک دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا جاننے والا ہے کوئی، آپ کا نیبر ہے، پڑوسی ہے، واٹ ایور کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بہت زیادہ کما رہا ہے، بہت زیادہ پیسہ آ گیا، بینک گاڑیاں، بیلنس، سب کچھ ہے، دنیا کی ہر شے ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، آپ ہرس بھی کر سکتے ہو اس سے۔ آپ کو یا اللہ پاک، اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو کتنا نوازا ہے، اللہ پاک مجھے بھی اتنا نواز کہ میں بھی اس کے مقابلے میں آگے کھڑا ہوں، یا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اتنا نواز کہ میں فائنینشلی اسٹیبل ہو جاؤں۔ تو آپ نے اس کی حسد ضرور کرنی ہے، آپ نے جیلسی ضرور کرنی ہے اسے۔ میں آپ کو ایک اس کی ریئل ٹائم ایگزامپل بھی بتاتا ہوں، اسٹوری سناتا ہوں میں آپ کو۔ ایک پرانے وقتوں کی بات ہے جب یہ غلام وغیرہ جو ہے وہ خرید و فروخت کا کام ہوتا تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اور اس نے نا، ایک بادشاہ نہیں تھا، ایک تاجر تھا۔ اس تاجر بازار گیا، اس نے غلام خریدا، غلام کو خرید کے گھر لایا، اور اس کا اپنے بچوں سے زیادہ خیال رکھا۔ اس غلام کا اپنے بچوں سے زیادہ خیال رکھا، جو روٹی، کھانا، کپڑا پہننے کے لیے یا اس کی کوئی بھی خواہش ہے وہ سب کی سب اس کی پوری کی، ٹھیک ہے۔ جب وہ کچھ عرصے بعد جب وہ بڑا ہو گیا تو تاجر نے اس غلام کو بلایا، اس سے کہا کہ تم کون ہو نا میرے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ تو تاجر نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں آج تک کبھی کوئی تنگی دی ہے، یا تمہیں کبھی اپنا بیٹے سے انکاری کیا کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ نے مجھے دنیا کی ہر شے دی ہے، مجھے آج تک کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہوئی۔ پھر تاجر نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے سے زیادہ تمہیں جو ہے وہ مطلب تمہارا خیال رکھا ہے، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ کہتا ہے ہاں مانتا ہوں۔ تو تاجر کہتا ہے کہ اب مجھے نا تم سے کچھ چاہیے، تو اگر میں تمہیں کچھ کہوں تو کیا تم مانو گے؟ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آپ حکم کریں نا۔ تو کہتا ہے نہیں، ایسے نہیں، پہلے تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر میں جو تم سے بولوں گا وہ تم مانو گے۔ تو وہ غلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو بولیں گے، آپ جیسا بولیں گے میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس تاجر نے کہا کہ میرے پاس یہ سونا ہے، اشرفی ہے، پیسہ ہے، یہ سب چیزیں، یہ سب تم رکھ لو، اور مجھے وہ فلاں سامنے گھر ہے، اس کی چھت میں لے جا کر نا میرا قتل کر دو۔ تو وہ غلام بڑا پریشان ہوا۔ اس غلام نے کہا کہ کیوں اپنے آپ کو نا مروانا چاہ رہے ہیں، مجھ سے کیوں قتل کروانا چاہ رہے ہیں نا آپ اپنا؟ تو اس نے کہا کہ یار وہ جو اس چھت میں اس وجہ سے اپنے قتل کا تمہیں بول رہا ہوں کہ اس گھر میں جو بندہ رہتا ہے، جس گھر میں جو تاجر رہتا ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اپنی پوری زندگی لگا کے اس کو جتنا بھی گرانے کی کوشش کروں لیکن وہ اتنی ہی ترقی کرتا جا رہا ہے، مطلب کہ وہ ڈاؤن ہو ہی نہیں رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے قتل کا الزام اس پہ آ جائے، اور اس کا جو وہ بزنس ہے وہ ٹھپ ہو جائے سارا، اور وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جائے۔ وہ غلام کہتا ہے چلے ٹھیک ہے، جیسا آپ کی مرضی۔ اسی طرح وہ رات کے وقت چلے گئے، اس کے گھر میں چلے گئے، اور چھت میں جا کے اس غلام نے اس تاجر کو قتل کر دیا۔ صبح کے ٹائم جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا کہ یار یہ جو تاجر ہے، ان دونوں تاجروں کا آپس میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، تو اس تاجر نے ہی، یعنی جو امیر تھا، اس نے کہا اس تاجر نے ہی اس کا قتل کیا ہوگا۔ تو خیر وہ اس پہ الزام آ جاتا ہے اس تاجر پہ، تاجر کو پتہ، دوسرے والے تاجر کو پکڑ کے وہ لے جاتے ہیں، جیل ہو جاتی ہے اسے، اور کیس چل رہا ہوتا ہے۔ تو کیس کی جس دن سنوائی ہونی ہوتی ہے، جس دن اس میں فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، تو اس دن آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کس کا دل کس ٹائم بدل دے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس ٹائم رحمت آ جائے، کس ٹائم اللہ تعالیٰ بندے کو ہدایت دے دے۔ وہ جو غلام ہوتا ہے اس کے دل میں بات آتی ہے کہ یار میں نے تو ایک بے گناہ کی تو جان لے ہی لی ہے، مطلب اس نے اپنے باپ کی، مطلب اس نے جان لی تھی نا غلام نے۔ تو وہ غلام کہتا ہے کہ میں نے تو ایک بے گناہ جان تو لے لی ہے، اب اس کی جان تو چلی گئی، وہ ایک جان تو میں نے لی، سو لی، اب دوسرے بے گناہ کی بھی جان جو ہے وہ میری وجہ سے جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں کورٹ میں جاتا ہوں، اور وہاں پر جو قاضی ہے، اس ٹائم قاضی ہوتے تھے،
اس نے کہا کہ میں قاضی کو جا کے بتا دیتا ہوں کہ میں نے قتل کیا ہے, اس بندے نے اس کا قتل نہیں کیا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, کریم ہے, انسانوں کو بخشنے والا ہے, اپنی امت کو بخشنے والا ہے, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. تو اسی طرح وہ چلا جاتا ہے قاضی کے پاس. قاضی کو جا کے ابھی وہاں فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کو سزائے موت یا پھانسی ہو جائے گی, تو وہ جا کے قاضی کو کہتا ہے قاضی ایک منٹ میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ اس بندے نے قتل نہیں کیا, قتل میں نے کیا. تو سب بندے نا پریشان ہو جاتے, کہتے ہیں یار اس نے, تو پھر سب بندے کے دل میں ذہن میں بھی ایک بات آتی ہے, یار واقعی یہ بندہ کتنے دنوں سے غائب بھی ہے, جس دن قتل ہوا موقع واردات میں بھی یہ نہیں تھا, تو اسی بندے نے قتل کیا نا. تو سب متفق ہو جاتے ہیں اس بات پہ. تو قاضی جو ہے وہ فیصلہ سنانے لگتا ہے, اور جو جس پہ الزام ہوتا ہے جھوٹا اس کو بری ذمہ کر دیتا ہے, اور پھر اس غلام پہ جو ہے وہ کیس چلنا شروع ہو جاتا ہے. کچھ عرصہ کیس چلتا ہے, تو اس کو نا پھر جب سزا کا وقت آتا ہے تو قاضی کہتا ہے کہ میں اس نے چونکہ قتل تو کیا ہے, لیکن اگر یہ اس دن آ کے ہمیں نہ بتاتا کہ یہ قتل میں نے کیا, تو میری اس قلم سے بے گناہ کی جان چلی جاتی ہے. تو میں اس وجہ سے کہ اس نے آ کے بتایا ہے, میں اس کو بھی بخشتا ہوں. تو غلام کو بھی اس نے چھوڑ دیا, جو جس پہ مقدمہ آیا تھا جھوٹا, اس کو بھی چھوڑ دیا. مطلب دونوں بندے باز کیے. اور حسدی تو نہیں رہا. حسدی کیا ہاتھ میں آخر میں کیا رہا, نہ پیسہ رہا, نہ اس کے پاس غلام رہا, نہ کوئی اور چیز رہی, نہ دنیا رہی, نہ دولت رہی, نہ دین کا رہا, نہ وہ دنیا کا رہا. ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ ہستی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا. آپ جتنی مرضی کسی سے حسد کریں, حسد نہ کریں نا, آپ حسد نہ کریں, آپ حرص کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نواز, اللہ تعالیٰ سے تہجد میں اٹھ کے دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی نواز. اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے بہت ہے, نہیں شکر, اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. دیکھیں, دوسرے کو دیکھ کے اپنے پیر میں کلہاڑی مت ماریں. ٹھیک ہے. مطلب شکر الحمدللہ, ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے, وہ ہے آپ کی جو انسانی جو آپ کا شریر ہے, آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے. آپ کی صحت سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی دولت صحت ہے آپ کی. آپ کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو جاتی ہے, لا علاج بیماری ہو جاتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں, آپ کو پیسہ کسی کام نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے اپنی صحت کی دعا کریں. اس کے بعد یہ باقی دنیا کے معاملات, صحت کی دعا کریں, پھر اس کے بعد اپنا دین کی صراط مستقیم کے راستے میں اللہ تعالیٰ کو اس کی دعا کریں. باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ فور دا ٹائم بنگ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی لائف کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. تو حسد, مورل آف دی اسٹوری, حسدی کا انجام آخر میں بہت برا ہونا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو حسد سے پرہیز کریں, جتنا ہو سکے دوسروں کو سپورٹ ضرور کریں, لیکن حسد نہ کریں. حرص ضرور کریں, حسدی نہ کریں, محنت کریں, جتنا ہو سکے محنت کریں. دوسروں کو پیسے میں نظر نہ رکھیں, خود کمائیں, اپنے آپ کو خود اس قابل کریں کہ آپ لوگ یار کھلا پیسہ کمائیں, کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو. اللہ تعالیٰ کے آگے صرف ہاتھ پھیلائیں. ٹھیک ہے. تو بیسٹ آف لک.